مدھم چاندنی میں گائیڈ کے چہرے کے نقوش انتہائی بھیانک نظر آ رہے تھے۔ پہلی نظر دیکھتے ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ زندگی سے اس کا رابطہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کی موت پہلے گائیڈ کی موت سے مختلف نہیں تھی۔ پروفیسر وقار نے راجا کو جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ اسی لمحے اسے خچروں کا خیال آیا۔ دونوں خچر ان سے کئی گز دور چہل قدمی کر رہے تھے، جبکہ رات کو سونے سے پہلے خچروں کو انہوں نے اپنے قریب ہی پتھروں سے باندھا تھا۔ وہ دونوں خچروں کے پیچھے لپکے، ایک خچر کو تو پکڑ لیا لیکن دوسرا چھلانگے لگاتا ہوا چٹانوں میں غائب ہو گیا۔ رات کے وقت خچر کا تعاقب جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ یہی سوچ کر انہوں نے دوسرے خچر کا پیچھا نہیں کیا۔ شاید ہم پھر لٹیروں کی نظر کرم کا شکار ہوئے ہیں، راجا نے مردہ گائیڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں راجا، لٹیرے نہیں، کوئی پراسرار قوت ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر یہ ڈاکو ہوتے تو گائیڈ کی بجائے ہم میں سے بھی کسی کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتے، جبکہ دونوں مرتبہ صرف گائیڈ ہی کو نشانہ بنایا گیا۔ پروفیسر وقار نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ راجا الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میری آنکھ اچانک ہی کھل گئی تھی اور میں نے ایک سائے کو اس چٹان سے چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا تھا۔ پروفیسر وقار نے ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا۔ ممکن ہے وہ ڈاکوؤں کا ہی کوئی ساتھی ہو، راجا نے خیال ظاہر کیا۔ کوئی آدمی 20 فٹ اونچی چٹان سے چھلانگ لگا کر زندہ نہیں بچ سکتا۔ نہیں راجا، وہ ڈاکو نہیں تھا۔ میں عجیب سی بات محسوس کر رہا ہوں، اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، لیکن یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی پراسرار قوت ہمیں آگے بڑھنے سے روکنا چاہتی ہے۔ گزشتہ واقعات پر غور کرو، ساری بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی، پروفیسر وقار نے جواب دیا۔ راجا جواب دینے کے بجائے حیران نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ذہن پر بھی اب وہی کیفیت طاری ہونے لگی تھی۔ رات کا باقی حصہ انہوں نے جاگتے ہوئے گزارا اور پھر صبح ہوتے ہی آگے چل پڑے۔ خچر خاصی مضبوط کاٹھی کا تھا۔ وہ دونوں کا بوجھ اٹھائے ٹھوکریں کھاتا آگے بڑھتا رہا۔ میکانگ میں ان کے بوڑھے میزبان کے مطابق لہاسا وہاں سے 7 دن کی مسافت پر تھا۔ انہیں سفر کرتے ہوئے آج 6واں روز تھا۔ پروفیسر کا خیال تھا کہ اگر وہ ٹھیک راستے پر چلتے رہے تو اگلے روز لہاسا یا اس کے آس پاس پہنچ جائیں گے۔ اس روز شام کا اندھیرا پھیلنے سے کچھ دیر پہلے کہیں پڑاؤ کے لیے کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ اپنے سامنے ایک آدمی کو دیکھ کر چونک گئے۔ یہ آدمی اس طرح اچانک نمودار ہوا تھا جیسے اسے زمین نے اگلا ہو یا کہیں آسمان سے ٹپک پڑا ہو۔ بڑا عجیب و غریب حلیہ تھا اس کا، غیر معمولی طور پر لمبا قد، دبلا پتلا جسم، سر انڈے کے چھلکے کی طرح صاف، باریک باریک مونچھیں چوہے کی دم کی طرح نیچے کی طرف لٹکی ہوئی، تھوڑی پر گنتی کے چند بال، انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی آنکھوں میں دوسروں کو مسحور کر لینے والی کشش۔ پروفیسر وقار کا خیال تھا کہ اگر یہ شخص چند لمحوں تک کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ لے تو وہ یقیناً ہپناٹائز ہو جائے گا۔ اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا ایک لبادہ ساڑی کی طرح لپٹا ہوا تھا اور اس کی پسلیاں گنی جا سکتی تھیں۔ وقار، راجا نے اس شخص کا جائزہ لینے کے بعد پروفیسر وقار کو مخاطب کیا۔ یہ شخص انہی کا باشندہ نظر آتا ہے، شاید یہ ہمیں لہاسا کا راستہ بتا سکے۔ مجھے تو کچھ اور ہی چکر لگتا ہے، بہرحال بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ پروفیسر وقار کہتا ہوا خچر سے اتر گیا۔ راجا اس وقت پیدل ہی چل رہا تھا۔ پراسرار شخصیت کا مالک وہ آدمی ان کے قریب آ کر رک گیا۔ اس نے باری باری دونوں کا جائزہ لیا اور پھر منہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اس طرح نتنے پھلا پچکا رہا تھا جیسے کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہی، بالکل وہی، اب یانگ شو کی بے چین روح کو قرار آ جائے گا۔ وہ دوبارہ ان کی طرف دیکھتا ہوا بڑبڑایا۔ اس نے یہ الفاظ اگرچہ کسی اجنبی زبان میں کہے تھے مگر وہ دونوں اس کا مفہوم سمجھ گئے۔ وہ حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ تمہاری مشکلات کا دور ختم ہو گیا اجنبی مسافروں، وہ پراسرار شخص انہیں مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ لاماؤں کی یہ سرزمین تمہیں خوش آمدید کہتی ہے۔ یہاں بسنے والی ہزاروں نیک روحیں تمہاری کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ میرے ساتھ آؤ، اب کوئی شیطانی قوت تمہارا راستہ نہیں روک سکے گی۔ وہ کہتا ہوا مڑ کر ایک طرف کو چل دیا۔ راجا اور پروفیسر وقار نے اس کا ساتھ دینے کی کوشش کی۔
چٹانوں میں 2-3 موڑ گھومنے کے بعد بوڑھا ایک چشمے کے قریب رک گیا۔ زمین کے سینے سے ابلتا ہوا گنگناتا شفاف پانی دیکھ کر وہ دونوں لپک کر آگے بڑھے اور چشمے کے کنارے لیٹ کر جانوروں کی طرح پانی پینے لگے۔ ان کے ساتھ ہی خچر بھی پانی میں منہ ڈال چکا تھا۔ اس وقت انسان اور حیوان کی تفریق مٹ چکی تھی۔ بوڑھے نے لبادے کے ایک پلو میں بندھا ہوا مٹی کا ایک پیالہ اور بھوسی سے ملتا جلتا کوئی برادہ سا نکال لیا۔ پیالے میں پانی بھر کر تھوڑا سا برادہ اس میں حل کیا اور پیالہ پروفیسر وقار کی طرف بڑھا دیا۔ لو، یہ پی لو، تمہاری بھوک مٹ جائے گی اور تم جسم میں توانائی محسوس کرنے لگو گے۔ پروفیسر وقار نے پیالہ لے کر ہونٹوں سے لگا لیا اور ایک ہی سانس میں پورا پیالہ خالی کر ڈالا۔ یہ ستو تھے جن کا ذائقہ شہد کی طرح شیریں تھا۔ چند سیکنڈ بعد ہی وہ واقعی اپنے جسم میں توانائی محسوس کرنے لگا۔ نہ جانے کیا سحر تھا کہ اس کے پیتے ہی ساری تھکن دور ہو گئی تھی۔ راجا نے بھی ایسی ہی کیفیت محسوس کی تھی۔ اب چلنا چاہیے، ہمیں آدھی رات سے پہلے پہل لہاسا پہنچنا ہے ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ بوڑھے کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ ہم تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، لیکن پہلے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ پروفیسر وقار نے پوچھا۔ ان کا یہ سوال سن کر بوڑھے کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ وہ چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بتانے لگا کہ وہ لوئی کان کا ایک ادنا سا خادم ہے اور پوٹالا محل میں کئی صدیوں سے شہزادی یانگ شو کے جسم کی حفاظت کر رہا ہے۔ اسے بتایا گیا تھا کہ 2 اجنبی شہزادی کی روح کو عذاب سے نجات دلانے کے لیے آنے والے ہیں، لیکن بعض شیطانی قوتیں انہیں پریشان کر کے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مجھے اس لیے یہاں بھیجا گیا تھا کہ میں تم لوگوں کی رہنمائی کر سکوں۔ اس انکشاف پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بوڑھے یوچن کے اس بیان سے پروفیسر وقار کے اس خیال کی تصدیق ہو گئی کہ وہ راستے میں لٹیروں کے ہاتھوں نہیں، کسی شیطانی قوت کے ہاتھوں پریشان ہوتے رہے ہیں۔ یوچن کا وجود بھی ایک دکھاوا تھا، جبکہ در حقیقت وہ ایک روح تھی جو صدیوں سے اپنی آقا زادی کے جسم کی حفاظت کر رہا تھا۔ وہ دونوں اس کے ساتھ چل دیے۔ راجا نے خچر کی رسی تھامنا چاہی، مگر یوچن نے اسے منع کر دیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں، خچر کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ اس وقت شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا جب یوچن انہیں لے کر پہاڑی غار میں داخل ہو گیا۔ وہ دونوں یہی سمجھے تھے کہ یوچن انہیں شب بسری کے لیے غار میں لایا ہے، لیکن وہ کہیں رکنے کے بجائے غار میں آگے بڑھتا رہا۔ تاریخ غار میں کسی کار کے ہیڈ لیمپس کی طرح 2 روشنیاں ان کی رہنمائی کر رہی تھیں۔ یہ روشنیاں یوچن کی آنکھوں سے خارج ہو رہی تھیں۔ یہ اگرچہ حیرت کی بات تھی، لیکن اب انہوں نے حیران ہونا چھوڑ دیا تھا۔ قدم قدم پر ایسے چونکا دینے والے واقعات پیش آ رہے تھے کہ عقل دنگ ہوتی جا رہی تھی۔ پھر کس کس بات پر تعجب کا اظہار کیا جاتا۔ غار شیطان کی آنت کی طرح ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ غار کی طوالت پر تبصرہ کیے بغیر چلتے رہے۔ انہیں تھکن کا ذرا بھی تو احساس نہیں ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کی زندگی کا مقصد ہی چلتے رہنا ہو۔ بالآخر یوچن ایک جگہ رک گیا۔ یہاں غار کے اندر پانی کا ایک چشمہ بھی نظر آ رہا تھا۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر ایسی آواز ابھر رہی تھی جیسے پانی کسی بلند جگہ سے گر رہا ہو۔ چشمے کے کنارے کسی تخت کی طرح ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا تھا۔ یوچن نے ان دونوں کو پتھر پر بیٹھ جانے کا اشارہ کیا اور خود ایک موڑ گھوم کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ کئی منٹ گزر گئے۔ تاریک غار میں وہ دونوں پتھر پر دم سادے بیٹھے تھے۔ ان دونوں کے ذہن میں بھی خیال ابھرا تھا کہ وہ کسی فریب کا شکار تو نہیں ہو گئے۔ راجا نے تو اپنے اس خیال کا اظہار بھی کر دیا۔ پہاڑوں میں بھٹک کر وہ کہیں نہ کہیں راہ پا سکتے تھے، لیکن اس تاریک غار سے باہر نکلنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہاں آتے ہوئے یوچن کی آنکھوں سے خارج ہونے والی روشنی میں وہ دیکھ چکے تھے کہ اس غار میں جگہ جگہ گہرے کھڈ موجود تھے۔ روشنی کے بغیر چند قدم اٹھانا بھی محال تھا۔ کوئی بھٹکا ہوا قدم انہیں پاتال میں پہنچا سکتا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد یوچن واپس پہنچا تو انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس نے آتے ہی انہیں اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، جلدی کرو، لہاسا کے باسی اس وقت گہری نیند میں ہیں۔ تم لوگ کسی کی نظروں میں آئے بغیر منزل پر پہنچ سکتے ہو۔ لہاسا کا کیا مطلب؟ پروفیسر وقار نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔
کیا ہم چند گھنٹوں میں لہاسا پہنچ سکتے ہیں؟ یہ بحث کا وقت نہیں، کسی قسم کی تاخیر تم دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ یوچن کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ وہ دونوں مزید کوئی سوال کیے بغیر اٹھ کر اس کے پیچھے چل دیے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک مسلسل چلتے رہنے کے بعد وہ اس وقت ایک پہاڑ کی بلندی پر تھے جس کے دامن میں لہاسا کا شہر آباد تھا۔ کہیں کہیں روشنیاں ٹمٹماتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ وہ یوچن کے اشارے پر نیچے اترنے لگے۔ تقریباً اسی وقت چاند ایک پہاڑ کی بلند چوٹی سے جھانکنے لگا۔ چاند رات میں شہر کا منظر بڑا پراسرار نظر آ رہا تھا۔ وہ پوٹالا محل ہے، یوچن نے شہر کی دوسری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے شہر کے اندر سے گزرنا پڑے گا۔ مجھے امید ہے کہ تم لوگ کسی کی نظروں میں نہیں آ سکو گے۔ پہاڑ کے درمیان میں پوٹالا محل کی پرعظمت عمارت نظر آ رہی تھی۔ پروفیسر وقار کی نظریں کئی مربع میل کے رقبے پر پھیلی ہوئی اس صدیوں پرانی عمارت پر جم کر رہ گئیں۔ پھر اچانک ہی اس کے دماغ میں تیز سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ وہ پلک جھپکے بغیر پوٹالا محل کو دیکھتا رہا۔